السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 دسمبر 2021 بروز اتوار بعد نماز عصر سے لغہ عربیہ کے لیے ہم لوگ گرامر شروع کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دروس اللغہ العربیہ بھی پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن کریم کو سمجھا جا سکے۔ قرآن کریم کی جو زبان ہے عربی زبان وہ بہت آسان زبان ہے اور ہم لوگ اس بات کو یہاں پر محسوس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے لیے عربی زبان آسان ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ العزیز ایک دن ایسا آئے گا جب ہم لوگ قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے، احادیث بھی ان کی اصلی زبان عربی ہی ہے، اگرچہ کہ قرآن اور احادیث کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا رہا ہے اور قیامت تک کیا جاتا رہے گا، مگر جس زبان میں یہ دونوں کتابیں ہیں وہ عربی زبان ہے، اس لیے عربی زبان سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے بعد جو لذت جو مزہ ہے وہ ترجمہ پڑھ کر کے وہ مزہ نہیں ہے۔ اردو کی مدد سے اگر ہم لوگ اردو ترجمہ کی مدد سے اگر قرآن کریم کو سمجھیں گے تو وہ سمجھ یا اتنی اس طرح ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، اس طرح سمجھا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم عربی سیکھ کر کے قرآن کریم کو پڑھیں گے اور ترجمے کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ بورڈ کی طرف دیکھیں۔ بورڈ پہ ہم نے سب سے پہلے الف سے لے کر کے یا تک کے حروف کو لکھا ہے۔ سب سے اوپر کی لائن اور اس کے نیچے کی لائن دیکھیں جو آدھی لائن ہے، ہم نے الف سے لے کر کے یا تک لکھا ہے۔ یہ جو حروف ہیں ان حروف کو عربی زبان میں حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف الہجا۔ اگر ہم حروف الہجا کے ذریعے کوئی چیز بنانا چاہیں، کوئی لفظ بنانا چاہیں، کوئی کلمہ بنانا چاہیں صرف حروف الہجا کی مدد سے تو یہ ممکن نہیں ہے، ہمیں کسی کی مدد لینی پڑے گی۔ اور وہ کس کی مدد ہے؟ وہ یہ علامتیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ یہ حرکات ہیں۔ یہ دیکھیے فتحہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس علامت کو فتحہ، جسے اردو میں ہم زبر کہتے ہیں۔ یہ ہے کسرہ، جسے اردو میں زیر کہتے ہیں۔ یہ ہے ضمہ، جسے اردو میں پیش کہتے ہیں۔ یہ فتحتین ہے۔ کیا ہے؟ فتحتین، دو زبر۔ یہ کسرتین ہے، دو زیر۔ اور یہ ضمتین ہے، دو پیش۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحتین، کسرتین، ضمتین۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ حروف الہجا سے ہم کچھ بنائیں تو ہمیں حروف الہجا کے علاوہ حرکات کی مدد لینی پڑے گی۔ کس کی؟ حرکات۔ حرکات کی مدد لیے بغیر ہم لوگ کوئی لفظ نہیں بنا سکتے، کوئی کلمہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھ لیں، جیسے ہم نے یہاں پر لکھا ہے قاف۔ کیا لکھا ہے؟ قاف، لام، میم۔ قاف حروف الہجا میں سے ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے۔ قاف، لام، میم۔ اگر ہم ان تینوں حروف کو لکھ کر کے کچھ پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر ہم یہاں پر مان لیا جائے قاف کے اوپر ہم نے فتحہ رکھ دیا، قاف کے اوپر لام کے اوپر بھی ہم نے فتحہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور میم پر ہم نے ضمتین رکھ دیا۔ اب جب ہم پڑھیں گے تو اب یہ پڑھا جائے گا۔ اب کیا بن جائے گا؟ یہ قلم۔ حروف الہجا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حروف الہجا اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں، حروف الہجا اور حرکات، حروف الہجا یہ ہوئے اور یہ حرکات ہوئے، حروف الہجا اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں
تو اس سے لفظ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ لفظ بنتا ہے. لفظ کہتے کسے ہیں؟ پہلے یہ سن لیں. ہمارے منہ سے جو بات بھی نکلے ہمارے منہ سے اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو لفظ کہتے ہیں. اب لفظ جو ہے، لفظ بنا کیسے؟ اگر کوئی پوچھے کہ لفظ بنا کیسے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف الہجا اور حرکات کے آپس میں ملنے سے لفظ بنا. ٹھیک ہے؟ لفظ ہم اپنے منہ سے جو کچھ بھی بات نکالتے ہیں تو اس میں سے کبھی ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکلا، ہمارے منہ سے کوئی بات نکلی، اس کا کوئی معنی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. اسی کو میں نے یہاں لکھا ہے. لفظ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک بامعنی اور ایک بے معنی. بامعنی کا مطلب ہمارے منہ سے جو لفظ نکلا اس کا کوئی معنی ہے، کوئی مطلب ہے. اور بے معنی کا مطلب ہمارے منہ سے ایسی بات نکلی جس بات کا کوئی معنی نہیں ہے. اور اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں چائے وائے. کیا کہتے ہیں؟ چائے وائے. چائے تو مشہور ہے، دودھ کی چائے، گرین چائے، اس گرین ٹی، اس کے علاوہ لال چائے. ہمارے یہاں ایک زمانے تک لال چائے پی جاتی تھی، ہے نا؟ لیکن یہ وائے کیا ہے؟ وائے کا کوئی معنی نہیں. چائے کے ساتھ وائے یعنی انسان جب اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے، کچھ بولتا ہے، تو کبھی کبھی بامعنی لفظ بولتا ہے اور کبھی کبھی بے معنی لفظ بولتا ہے. کبھی اس کا کوئی معنی ہوتا ہے اور کبھی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. اب دیکھ لیں، ہمارے منہ سے اگر ایسی بات نکلتی ہے جس کا کوئی معنی ہے، ہمارے منہ سے ایسا لفظ نکلا جو بامعنی ہو، تو اسی کو کلمہ کہتے ہیں. اسی کو کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جو بامعنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں. بے معنی لفظ کو کلمہ نہیں کہتے. بے معنی لفظ کو کچھ اور کہتے ہیں، کسی اور وقت میں آپ لوگ وہ جان لو گے. ابھی بس اتنا جان لو کہ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. میننگ فل ایسا لفظ، ہمارے منہ سے نکلنے والا ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں. ہمارے منہ سے نکلنے والی ایسی بات جس کا کوئی معنی ہو، کوئی مطلب ہو، جس سے کچھ سمجھا جاتا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی تین قسمیں ہیں. کلمہ تین طرح کے ہوں گے. نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، نمبر تین حرف. نمبر تین حرف. کلمہ کی تین قسمیں ہو گئی. کتنی قسمیں؟ تین. اسم، فعل، حرف. مختصر میں اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو. کسی بھی چیز کا نام ہوگا تو اس کو اسم کہتے ہیں. فعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں، فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں کام پایا جائے اور ساتھ ساتھ زمانہ بھی پایا جائے. یہ بھی سمجھا جائے کہ وہ کام کب ہوا ہے، کب یا ہو رہا ہے یا کب ہوگا. ٹھیک ہے؟ نمبر تین، کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف. اس کا بھی ایک معنی ہوتا ہے. اس کلمہ کا بھی، حرف کلمہ جو ہے اس کا بھی ایک معنی ہوتا ہے، مگر اس کا معنی تب تک واضح نہیں ہوتا جب تک یہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ مل کر کے نہیں آ جاتا. اکیلے اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہاں پہ ایک چیز اور میں لکھا ہوا دیکھ لیں، مفتوح، مکسور، مضموم. جس حرف پر فتح ہوگا، جسے قاف پر فتح ہے، کیا ہے؟ قاف پر کیا ہے؟ فتح ہے. تو قاف کو کہیں گے، اس حرف کو کہیں گے مفتوح حرف. کیا کہیں گے؟ مفتوح حرف. اگر کسی حرف پر کسرہ ہوگا تو اس کو کہیں گے مکسور حرف. ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی حرف پر ضمہ ہوگا، پیش ہوگا، تو اسے مضموم کہیں گے. تو دو اہم چیزیں ہیں، ایک حروف الہجا ہے، ٹھیک ہے، الف سے لے کر کے یا تک، اور دوسرا حرکات ہے. ان دونوں کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. حرکات کے علاوہ ایک اور اہم علامت سکون کی علامت ہے، جو کبھی اس طرح لکھا جاتا ہے اور کبھی اس طرح لکھا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ حروف الہجا ہے، یہ حرکات ہے. حروف الہجا اور حرکات جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ بنتا ہے. ہمارے منہ سے جو بات نکلے گی کبھی اس کا کوئی معنی ہوگا اور کبھی معنی نہیں ہوگا. اگر ہمارے منہ سے ایسا لفظ نکلتا ہے جو بامعنی ہو، جس کا کوئی معنی ہو، تو اسے کلمہ کہتے ہیں. اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. یہ خلاصہ یہ ہے
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.